ان سے مذاکرات بھی نہیں ہونے چاہیے. لیکن بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے دیکھیے اور جو کچھ بھی کہا ہو کسی ادارے پر کسی شخص پر، لیکن پاکستان کے بارے میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی الفاظ استعمال نہیں کیے. پاکستان سے وہ جڑے ہوئے ہیں اور پاکستان کی فوج سے بھی جڑے ہوئے ہیں. سر لیکن 9 مئی کے معاملے پہ بانی پی ٹی آئی تو کوئی معافی ظاہر نہیں مانگی ابھی تک، لیکن بانی جو ایم کیو ایم تھے انہوں نے معافی مانگ لی تھی. نہیں وہ معاملہ 9 مئی کا نہیں تھا نا، پاکستان اس وقت کا 9 مئی نہیں تھا. پاکستان کو گالی دی تھی نا، پاکستان کو. یہ پاکستانی اداروں پر حملہ تھا. نہیں اداروں پہ حملہ جو بھی ہو، اچھا تو مگر یہ ہے کہ پاکستان کو گالی دینا وہ تو بالکل بات تجاوز ہو گیا نا، اچھا حد سے نکل گئے. تو بہرحال بانی جو تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے پاکستان کے بارے میں خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا لفظ استعمال نہیں کیا. لیکن بہرحال پھر بھی ان کو اپنی حکمت عملی پہ غور کرنا چاہیے اور ان کے فالوورز کو بھی غور کرنا چاہیے کہ بھائی سیاست جو ہے نا وہ آپ جڑنے کا اس طرح نام نہیں ہے کہ آپ یعنی خودکشی کے راستے پہ چل پڑے. صحیح. ادارے جو ہیں افواج پاکستان کا احترام لازم ہے. وہ لوگ جو خون دیتے ہیں آپ کے لیے جو ہم اپنا آج قربان کر دیتے ہیں ہمارے کل کے لیے، ہم چین سے رات کو بستر پہ اپنے سوتے ہیں اس لیے کہ وہ چوکس ہیں، ان کی نیندیں ان کی راتیں جاگتی ہیں. بے شک ان کے بارے میں آپ زبانیں تان دراز کریں تو یہ کتنی ہی شرمناک بات ہے اور کتنی بھونڈی حرکت ہے. تو پی ٹی آئی پہ غور کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. جو وہ کہہ رہے ہیں اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. جو لوگ تجاوز کر رہے ہیں ان سے بیرت کا اعلان کر دیں، اپنے سوشل میڈیا کو لگام دیں یا اس کو چھٹی کرا دیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ڈس-اون کر دیں، ڈس اون کریں. اچھا. اور پھر مفاہمت جو ہے اس کی بات بھی چلے گی. بلاول صاحب تو کہہ رہے ہیں زرداری صاحب اس میں ڈال سکتے ہیں. کیا کریں گے آپ کے خیال میں حمید صاحب زرداری صاحب؟ کیونکہ جو بلاول نے آخری بات کی نا کہ بھئی ہم تو تجویز ہی دے سکتے ہیں، کام تو بڑوں نہیں کرنا ہے، اس سے لگ رہا ہے کہ وہ شاید مان نہیں رہے. ابھی جو مذاکرات کی بات تو ہو رہی ہے نا، جی وزیر اعظم نے تجویز پیش کی آج مذاکرات کر لیں، انہوں نے قبول کر لی. تحریک تحفظ آئین پاکستان. بالکل. اب مین میخ ہو رہی ہے، اگرچہ مگرچہ ہو رہا ہے مگر یہاں تک تو پہنچے وہ مجبور ہو کر. تو اب آپ نے اگر بات چیت کا دروازہ کھولا ہے تو بات چیت آپ کر لیں شروع اور دیکھیں. اصل بات دیکھیے، بات بنیادی جو ہے کہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاست دانوں کو ایک کوڈ آف ایتھکس بنانا چاہیے اپنا. اچھا. اور عہد کرنا چاہیے کسی قیمت پہ کسی دوسرے ادارے جو ہیں اس کی خدمات حاصل نہیں کریں گے اور اپنے حریفوں کو یعنی آؤٹ مینوور کرنے کے لیے یا ان کو شکست دینے کے لیے یا اقتدار میں آنے کے لیے یا وہاں سے بجوانے کے لیے. اچھا. یہ بنیادی بات طے کر لیں. اچھا. 100 باتوں کی میثاق کر لینا ایک طرح کا. اور پھر یہ ہے کہ انتخابات ہیں، بالکل ایسے انتخابات ہونے چاہیے کوئی ان پہ انگلی نہ اٹھا سکے. ٹھیک ہے. اور ہر شفاف ہوں، ہر شخص دیکھے عوام کی رائے بروئے کار آئے، ہم خوش ہمارا خدا خوش. ٹھیک ہے. تو مفاہمت شامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ہو سکتی ہے، لیکن جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ ماضی میں کیا کہا کرتی تھی، میں ذرا آپ کو وہ سنانا چاہ رہا ہوں. باتیں اور ہیں سر اسی کے نقش قدم پہ اب سی ایم کے بھی چل رہے ہیں، ذرا سنتے ہیں وہ کیا کہتی تھی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مفاہمت ہی کی نا، لیکن انہوں نے کہا مزاحمت ہوگی. مفاہمت کے لیے سر میں چاہوں گا تو مزاحمت برائے، مزاحمت ہو رہی ہے. 2021 میں کیا فرمایا تھا مریم صاحبہ، کیا کہتی تھی، ذرا سنیں.